السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے۔ تو جی جناب، یہ میں نے آپ کے ساتھ اپنی 2 دن کی روٹین شیئر کی ہے، یعنی سیچرڈے اور سنڈے کی۔ سیچرڈے کو صبح بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد میں ڈاکٹر کے پاس چلی گئی تھی۔ میری کافی زیادہ طبیعت ان دنوں خراب ہے، تو وہاں سے آتے ہوئے گھر میں کچھ چیزیں ضروری تھی کچن کے لیے، جو پھر میں نے لے لی۔ پہلے تو ڈاکٹر کے پاس کافی ٹائم لگ گیا، وہاں سے پھر شاپ قریب ہی تھی جہاں سے میں نے یہ ساری چیزیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی، کچھ یہ اسٹینر ہے، کٹر ہے، اور 2-3 کٹر تھے، پھر یہ ہکس تھی میٹل کی جو کچن میں یہ چیزیں ہینگ کرنے کے لیے ضروری تھی۔ اس کے بعد کچھ جو ہے میٹھا سرو کرنے کے لیے باؤلز تھے، اور ساتھ میں ایئر ٹائٹ باؤلز تھے، جو میں نے یہ ساری چیزیں بائی کی تھی۔ بائی کرنے کے بعد میں گھر آ گئی ہوں۔ یہاں پہ میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے بوٹلز لی ہیں۔ اصل میں نے پہلے اسٹیل کی وہ پینٹ والی بوتلز ہیں کافی زیادہ مہنگی بوٹل لا کے دی ہیں، لیکن یہ خراب کر دیتی ہیں۔ تو اب میں نے ان کو بولا کہ میں تنگ آ گئی ہوں، آپ کے لیے میں یہی والی بوٹل لے کے آؤں گی۔ یہ میں نے کٹنگ بورڈ لیا تھا جو میرے پاس آلریڈی نہیں تھا، اور ایک بڑا نائف لیا تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے سوس کے لیے بول، چھوٹی پیالیاں ٹائپ لی ہیں، یہ بول تھے۔ یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ اس پہ مارکنگ بعد میں نے گھر میں آ کے دیکھا ہے کہ ان پہ مارکر کے بڑے بڑے نشان ہیں، شاید انہوں نے کیوں کیے ہیں پتہ نہیں۔ اب یہ اترتے ہیں یا نہیں اترتے، یہ کس طرح اتریں گے، اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے تو پلیز آپ کمنٹ سیکشن میں آ کے تو مجھے بتا دیں۔ یہ ساتھ میں چھوٹا ہینڈ چوپر جس کو بولتے ہیں، یہ لیا تاکہ ناشتہ وغیرہ بنانا ہو، ویجیٹیبلز کرنی ہو چوپ، تو اس میں آسانی ہے۔ بڑا پین لیا تھا میں نے۔ اس کے بعد جناب میری بیٹی آ گئی تھی، کھانا میرا کافی لیٹ ہو چکی تھی، نہیں تھا بنایا۔ اس کو میں نے فروٹس وغیرہ بات دے کے تو فروٹس وغیرہ کٹ کر کے دیے تھے۔ میں نے کہا آپ یہ کھاؤ، اتنی دیر میں آپ کے لیے پاپ کارن ریڈی کر کے لاتی ہوں۔ کہیں میرے پاس پڑی ہوئی تھی، پہلے میں نے منگوائی تھی، لیکن وہ بنانے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ کچھ اتنی اچھی نسل کی نہیں تھی۔ پاپ کارن بہت کم پھولے، وہ بہت کم تھے، لیکن نیچے وہ جو اس کے باقی بیج بچ جاتے ہیں وہ ہارڈ بہت تھے، بچوں سے نہیں چبائے جا رہے تھے۔ میں نے کہا چلو یہ تو ایکسپیرینس کرنے کے بعد ہی بندے کو پتہ چلتا ہے ایک چیز کیسی نکلتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تھی۔ کھانا پھر میرے سے نہیں بنایا گیا، بڑی باجی نے جو ہے پھر بنا دیا تھا کھانا۔ کریلے بنے تھے دوپہر میں تو اس کے ساتھ روٹیاں بنا دی تھیں ہم نے۔ کریلے کی کوئی اتنی خاص ریسپی نہیں تھی، وہ عام سی جیسے عام لوگ گھروں میں پکاتے ہیں وہ ساری چیزیں تھیں اس میں اسی طرح ہم نے پکایا تھا۔ تو یہ ہمارے پاپ کارن ریڈی ہو گئے ہیں، یہاں پہ دیکھیں جو ہے ریڈی ہو رہے ہیں۔ بچے بڑے ایکسائٹیڈ تھے کہ آج ماما گھر میں پاپ کارن، اکثر ہی باہر سے لے لیتے ہیں، دروازے میں آتا ہے جو وہ سلنڈر پہ، گیس والے سلنڈر پہ بناتا ہے اس سے لے لیتے ہیں، لیکن آج بچے ایکسائٹیڈ تھے کہ ماما گھر میں بنا رہی ہے۔ میں کہا اگر فرسٹ ٹائم کرتے ہیں ٹرائی، اگر اچھے بن گئے تو پھر میں آپ کو گھر میں ہی بنا کے دیا کروں گی۔ طبیعت خراب ہونے کے بعد جو ہے وجہ سے میں اپنا کھانا جو ہے کافی زیادہ میرا لیٹ ہو گیا تھا۔ تو پھر میں نے آ کے باجی کو کہا کہ آج میرے درد زیادہ ہو رہی ہے، تو پھر آپ کھانا بنا دیں، تو پھر انہوں نے بنا دیا تھا۔ یہ اتنے سے بس اتنی مکئی کے بالکل تھوڑے سے بنے تھے پاپ کارن لیکن بچوں نے انجوائے کیا صحیح کھا کے تو اصل میں اسکول سے آنے کے بعد کچھ کھانا کھانے کے بعد وہ سپارہ پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پہ کریلے بنانے کے کچھ تھوڑے بہت لیے ہم نے کلپس آپ کے ساتھ، اس میں یہ ہم کریلوں کا کوئی بھی پارٹ ضائع نہیں کرتے، ان کو اس کی اسکن سے لے کر اس کے بیج تک ساری چیزیں ڈالتے ہیں، بیج کوٹ کے ڈال لیتے ہیں، اور جو اسکن ہے اس کو فرائی کر کے اچھی طرح نمک لگا کے رکھ لیتے ہیں، اس کا کڑوا پانی جو نکل جاتا ہے، پھر اس میں پیاز وغیرہ ڈال لیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں یہ مسالہ بنا رہے ہیں ان کی فلنگ کے لیے، کریلے بھر کے بنائے تھے ہم نے فلنگ کے لیے۔ ساتھ میں جناب سنڈے کا دن آ گیا ہے۔ سنڈے کے دن بچے فرمائش کر رہے تھے کہ ماما ہمیں باہر لے کے چلیں۔ میرا کچھ اتنا موڈ نہیں تھا، دل بہت اداس تھا۔ پاکستان میں جو حالات ہو رہے ہیں فلڈ کی وجہ سے، اتنے پاکستانی بے گھر بہن بھائی بے گھر ہو گئے ہیں اور لاکھوں کی جانیں چلی گئی ہیں، تو بہت دل اداس تھا، بجھا ہوا تو میں نے کہا باہر تو بچوں میں آپ کو نہیں لے کے جا سکتی، ایسے کام تب ہی بندہ کرتا ہے جب اندر سے سکون ہو، دلی روحانی سکون ہو۔ تو پھر میرا دل نہیں کر رہا تھا، پھر میں نے گھر میں ہی ان کو کچھ ایسا کر دیا کھانا وغیرہ کہ بچے بھی خوش ہو گئے اور میں آرام سے بس بیٹھی رہی۔ دل نہیں کر رہا تھا کہیں بھی جانے کو، بندہ خوش ہو تو ایسے کام کر لیتا ہے، لیکن اتنی تکلیف ہوتی ہے اپنے سارے بہن بھائیوں کو سوات میں یہ دیکھ کے، اور ادھر راجن پور میں کافی اتنے نقصان ہو گیا، ہوٹل بہ گئے ہیں اور لوگوں کے جانور
پتہ نہیں کتنا نقصان ہو گیا۔ بس ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو صبر دے، اور ہم لوگوں سے جتنا بھی بن پڑے گا، جو بھی ان کے لیے کر سکیں گے ضرور کریں گے۔ کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو ضرور کریں گے نا۔ یہاں پہ میرے بچے کہہ رہے تھے چلیں، بچوں کو میں نے کہا چلے میں آپ کو نا برونیز بنا دیتی ہوں گھر میں، تو وہ بنا کے دی تھی میں نے۔ یہ ایگ وغیرہ میدا پہلے ڈالا تھا، اس میں ڈرائی چیزیں ساری ڈال دی تھی، چینی گرائنڈ کر کے ڈالی تھی، شوگر پاؤڈر، تو ساتھ میں کوکو پاؤڈر ڈال دیا تھا۔ اب یہاں پہ میں نے یہ ڈالا ہے انڈے ڈالے ہیں 4، اس میں آئل کا کپ ڈالا ہے، اس میں تھوڑا سا میں نے وہ ڈال دیا شوگر پاؤڈر، ادھر بھی ڈالا ادھر بھی میں نے ڈال دیا تھا۔ اصل میں مجھے ذہنی طور پہ میں نہیں تھی فریش، تو میں نے دونوں جگہوں پہ ڈال دیا، لیکن پھر بھی میٹھا بیلنس ہی تھا۔ یہاں پہ ان کو اچھی طرح جو پھینٹ کے نا یک جان کر کے تو ان میں وہ پیسٹ آہستہ آہستہ ڈالتے جانا ہے، اور ایک ہی سائڈ پہ نا ہلانا ہے اس کو۔ تو یہ جو پھر میں نے اصل میں کیک کے مولڈ میں ڈالنے کے بعد نا میرے پاس کچھ پیسٹ بن گیا تھا، تو پھر میں نے کہا چلو بچوں کے لیے کپ کیکس چھوٹے بچوں کے لیے بنا لیتے ہیں۔ تو میں نے کیک کو پہلے سے پری ہیٹ کر کے اوون کو پہلے سے پری ہیٹ کر کے رکھ دیا تھا، اس میں ڈال دیا میں نے، رکھ دیا کیک بیک ہونے کے لیے۔ یہاں پہ میں اب اس کے لیے سرپ بنانے لگی ہوں۔ دودھ کو میں نے نیم گرم دودھ میں نا میں نے 2 ڈیری ملک چاکلیٹ ڈالی تھی، اور اس میں پھر میں نے کوکو پاؤڈر ڈال کے نا تو اس کو رکھ دیا تھا اچھی طرح مکس کر کے۔ اب میں تھوڑا سا آئل لے کے نا پین میں تو دودھ جو ہے وہ 1 گلاس ڈال کے اس میں میں نے یہ پکانا شروع کر دیا ہے۔ یہاں پہ میں نے نا اس کو صحیح طرح گٹھلیاں جو ہے نا اس کی 1 چمچ کارن فلاور ڈالا ہے۔ پچھلی دفعہ جب میں نے بنایا تھا تو 2 چمچ ڈال دیا، جب اس کا ٹیسٹ مجھے کچھ اچھا نہیں لگا، ایسے آٹا آٹا تھا۔ اس دفعہ میں نے کارن فلاور کم کر دیا ہے، وہ 1 چمچ ڈالا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں پھر اس کی گٹھلیاں بن گئی تھی، اور میں نے پوری کوشش کی تھی نکالنے کی، لیکن نہیں تھی نکلی۔ پھر میں نے اس کو اتار کے نا تو نیچے اتار کے اس کو صحیح طرح میش کر کے پھر بھی نہیں بنا، پھر میں نے جگ میں ڈال کے نا اس سارے پیسٹ کو تو جوسر کے جگ میں وہ گرائنڈ کیا نا، جب 2-3 جھٹکے لگوائے تو پھر وہ یک جان ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد نکالنے کے بعد پھر سے میں نے دوبارہ پکایا اس کو، پھر بڑا ہی مزیدار یہ سرپ ہمارا چاکلیٹ سرپ بن گیا تھا برونیز کے اوپر ڈالنے کے لیے۔ بہت زبردست یہ بن گیا تھا، اور واقعی ہی میں بازار جیسی برونیز بن گئی تھی، بڑی مزے کی ریسپی تھی یہ۔ اس کے بعد جناب ساتھ میں نے بنا دیے تھے بچوں کو میکسیکن رائس۔ تو یہ یہاں پہ میں چکن پہ نا کو میرینیٹ کر رہی ہوں۔ یہاں پہ کالی مرچ کا پاؤڈر ہے، مسالے اس میں ذرا تھوڑے سے زیادہ ڈالتے ہیں، 2 چمچ ڈالا ہے میں نے کالی مرچ کا پاؤڈر، اس کے بعد نمک ڈالا ہے، اس کے بعد پیپریکا پاؤڈر ڈالنا تھا جو میرے پاس نہیں موجود تھا، تو میں نے سادی ہی لال مرچ ڈال لی تھی۔ اس کے بعد زیرہ پاؤڈر ڈالنا تھا، زیرہ پاؤڈر ڈالا ہے میں نے 2-3 چمچ بھر کے نا۔ صحیح اس کے مسالے زیادہ ہوتے ہیں، تو پھر میں نے صحیح طرح اس کو میرینیٹ کر کے نا 5-10 منٹ کے لیے رکھ دیا تھا۔ یہ دیکھ لیں صحیح طرح سے پہلے گوشت کو اچھی طرح واش کیا تھا سرکہ اور نمک لگا کے ہلکا سا، پھر اس کے بعد نا میں نے یہ سارے مسالے لگا کے 5-10 منٹ کے لیے رکھا تھا۔ گیس کے بڑے ایشو چل رہے ہیں ہمارے ادھر آج کل، نہیں آتی ہے ایسے گیس، بہت تنگ کر رہی ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کے ایریے میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے۔ ہم بہت ذلیل ہوئے ہیں گیس کے ہاتھوں نا، بہت ہی تنگ کر رہے ہیں، بڑا ویٹ، کتنی دیر تو بندہ ویٹ کرتا رہتا ہے کہ گیس کب آئے گی، کب کھانا بنانا شروع کریں گے۔ تو یہاں پہ میں نے سارا کھانا جو ہے نا، یہ ساتھ میں جو انگریڈینٹ اس میں ڈلتے ہیں، اس میں وہ راجمہ شاید بولتے ہیں یا کڈنی بینز بولتے ہیں انگلش میں، تو اردو میں راجمہ، ساتھ میں کارنز تھے بوائل کیے ہوئے، اور شملہ مرچ ہے اور پیاز چوپ کیا ہوا، یہ ساری چیزیں ہیں نا۔ یہ گوشت کو نا میں نے فرائی کر کے صحیح طرح سے فرائی کر کے نا، یعنی فل کوک کر کے تو اس کو نکال لیا تھا۔ اسی گھی میں جس میں وہ گوشت فرائی کیا تھا، جو مسالہ رہ جاتا ہے اس میں نے پیاز چوپ کر کے ڈال دیا تھا، پھر ادرک لہسن کا پاؤڈر۔ پیاز کو اتنا پکانا ہے کہ بس اس کا کلر چینج ہو جائے، اس کو زیادہ براؤن نہیں کرنا۔ پھر ادرک لہسن کا پاؤڈر 1-2 منٹ اس کو ہلانے کے بعد ساتھ ہی ٹماٹر چوپ کیے ہوئے ڈال دیے تھے، اور اس کے بعد یہ اپنی سبزی شملہ مرچ ڈالی تھی، ساتھ میں وہ ڈال دینا یہ جو بھٹا ابلا ہوا ہے، ساتھ میں راجمہ ڈال دینے ہیں۔ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد ان کو اچھی طرح بھوننا ہے، بھوننے کے بعد ہی نا پھر ہم نے سارا پانی ڈالنا ہے، پانی میں ہی ہم نے چکن ڈال دینا ہے، جتنا بھی چکن ہوتا ہے نا وہ سارا چکن ڈال دینا ہے۔ تو جب ببلز آ جائے یا ابلنے لگ جائے تو پھر ہم نے وہ چاول ڈال دیے تھے، چاول ڈالنے کے بعد میں نے دم لگا دیا تھا۔ اور یہ جی میری مزیدار برونی پیسز میں نے اس لیے چھوٹے کاٹے تھے کہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ تو یہ چاولوں کی فائنل لک ہے جناب، یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔